الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے، تو اسی مناسبت سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی یکم تاریخ کو خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم مراد رسول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آج کل کچھ عرصے سے بعض اس طرح کے لوگ جو نعوذ باللہ مسلمانوں پر اور اسی طریقے سے مقدس شخصیات کے اوپر اور شریعت کے احکامات کے اوپر جو اعتراضات کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان عالم اسلام کے عظیم جرنیل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کی مناسبت سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت، شان، منقبت وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہے ہی نہیں، ان کی شہادت تو ذی الحج کے آخری دنوں میں ہوئی تھی۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو ہے کسی کی موت کا دن یا کسی کی شہادت کے دن سے مسلمانوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کی نجات اس کے اوپر موقوف ہو کہ اگر کسی کو جو ہے نا کسی بڑے انسان یا کسی عظیم انسان یا کسی بزرگ کسی صحابی کے یوم شہادت کا پتہ نہ ہو تو نعوذ باللہ اس کی گرفت ہو جائے، یا وہ جو ہے اس کی نجات اس کے اوپر ہو موقوف کہ اگر یوم شہادت کا پتہ نہ ہو تو نجات نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی کے دن کو منانا یا کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش کے دن پر کوئی تقریب کرنا یا اس کو خاص کر دینا، یہ شریعت کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات کے بالکل منافی ہے۔ یعنی کوئی لازم اگر سمجھتا ہے کہ فلاں دن جو ہے نا ان کی پیدائش ہے، فلاں صحابی کی یا فلاں صحابی کی وفات ہے، تو اس دن کو لازم کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں آ گئی۔ پہلی بات تو چونکہ شہادت سے متعلق بیان کرنی مقصود تھی، تو اس کے جواب میں دوسری بات بھی سامنے آ گئی، زیر بحث گویا کہ یہ سمجھ لے دوسری بات بھی آ گئی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ یہ نعوذ باللہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، لوگ جو ہے تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو ان شیطانی ہتھ کنڈے اور وسوسے پھیلانے والوں کا جواب سن لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذی الحج کے آخری ایام میں، بعض نے 26 تاریخ لکھی ہے کہ 26 تاریخ کو ان پر حملہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی ہے۔ پہلے یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ یہ جو وسوسہ آج کل پھیلایا جا رہا ہے، مختلف ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بتا رہا ہوں کہ 26 ذی الحج کو آپ پر حملہ ہوا تھا، 3 دن آپ زخمی رہے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہنا کہ نعوذ باللہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ کا یوم شہادت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں
انتشار پھیلانے والی بات ہے۔ پہلی بات اس کو یاد رکھیے گا کہ حملہ آخری دنوں میں ہوا تھا، تدفین یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، تو آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے۔ اگر یکم محرم الحرام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی دن کے ساتھ کسی کو خاص کرنے کا کوئی ہمارے ہاں ضروری کوئی امر ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس دن بھی ہوئی ہو، حضرت عمر رضی اللہ کی شان، منقبت اور عظمت جو ہے مسلمانوں کے ہاں مسلم ہی ہے، ان کی عظمت کے اندر کوئی کمی تھوڑی آئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ کی اگر شہادت یکم محرم کو نہیں ہے تو نعوذ باللہ ان کا مقام گھٹ جائے گا۔ ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت اور فضیلت سے تو قرآن کریم اور احادیث بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کئی مواقع پر جو ہے جملے زبان سے نکلے، اللہ نے قرآن کریم کی آیت بنا کر نازل کر دیا۔ بہرحال وہ الگ ایک ان کی عظمت اور منقبت کے اوپر دلائل ہیں، ابھی اس سے متعلق ہماری بحث نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور دوسری بات جو ابھی آپ کے سامنے زیر بحث آئی کہ دن منانا یا دن کو لازم کرنا، تو اس سے متعلق یہ ہے کہ ہے تو نہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں اگر ایسا ماحول بن جائے کہ کسی شخصیت کی نعوذ باللہ کردار کشی کی جا رہی ہو، یا کسی شخصیت کے بارے میں نعوذ باللہ برا بھلا کہا جا رہا ہو، تو پھر ایسے حضرات اور ایسی شخصیات کی عظمت، شان، مقام بیان کرنا اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ان کا نظریات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ پھر ایسی جگہ میں ان حضرات کی عظمت بیان کرنا یہ فرض کا درجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان کی تنقیص ہو رہی ہو اور کوئی ان کی فضیلت بیان نہ کرے، ان کی عظمت بیان نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے عوام الناس کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، تو ان کی عظمت اور شان، مقام بیان کرنا پھر ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصراً واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے میرے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور پھر شہادت کی موت بھی ہو اور تیرے حبیب کے شہر میں بھی ہو۔ اور فی بلد حبیب کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ شہادت کی موت بھی ہو اور ملے بھی تیرے حبیب کے شہر میں۔ کتابوں میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادت بھی ملے اور نبی کے شہر میں بھی؟ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام کے جرنیل تھے، فتوحات آپ کے دور میں پے در پے ہوئی، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام جو ہے آپ کا نام سن کر کانپتے تھے اور میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ خاص طور پر یہود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ بغض، حسد اور عناد رکھتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو یہودیوں ہی کا ایک شخص تھا، غلام تھا ایک، جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا یہ۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا جو ہے پھریرا پرچم جو ہے اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہے ہر طرف، اور پے در پے مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں، اور اسلام کے سپہ سالار اور کمانڈر جرنیل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے سرکردگی میں اور ان کی جو ہے کمان میں مسلمانوں کا لشکر آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بہت دل کے اندر جلتا رہتا تھا۔ تو ایک موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو میرے جو آقا ہیں وہ مجھ سے جو ہے نا ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، خراج زیادہ مجھ سے لیا جاتا ہے،
تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کیا ہنر جانتے ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بہت سارے کمالات ہنر بتائے کہ میں فلاں فلاں کام جانتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تو یہ 2-3 درہم تم دیتے ہو، یہ تو بہت کم ہے، اس کے مقابلے میں تو کم سے کم 100 درہم ہونا چاہیے۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ نہیں ہے تم سے جو لیا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مزید جو ہے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور دل کے اندر اس کے جو ہے نا اور زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ نفرت کی آگ اور زیادہ بڑھنے لگی۔ پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے نا چکی بڑی اچھی بناتے ہو، تو میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ تو اس نے یہودی مجوسی غلام نے کہا کہ ہاں میں ایسی چکی بناؤں گا کہ عالم میں پورے جو ہے نا ہر جگہ میں اس کا شہرہ ہوگا، اس کی مشہوری ہوگی، لوگ اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ جب چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص نے مجھے جو ہے قتل کی دھمکی دی ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ چکی بنانے کا بظاہر تو الفاظ اس نے استعمال کیے، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں اپنے تلوار سے تم پر ایسا حملہ اور وار کر کے تمہارے ٹکڑے کروں گا کہ یہ خبر لوگوں کے ہاں جو ہے نا بہت شہرت پائے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمانڈر کو شہید کرنا ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے واضح نہ ہو جائے تو اس کے اوپر آبجیکشن نہیں لیا جاتا، صرف شک کی بنیاد پہ کسی کو اٹھا کے لاپتہ نہیں کیا جاتا یا اس کو مار نہیں دیا جاتا کہ بھائی شک ہے کہ یہ شخص فلاں کو مارنے میں ملوث تھا۔ شک کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو مار دینا، ختم کر دینا، یہ گناہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ اگر آپ کہیں تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں۔ بہرحال پھر کچھ عرصے کے بعد یہ چونکہ تسلسل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور ظاہر ہے پوری سازش تھی، اس سازش کا یہ ایک حصہ تھا ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی غلام تھا، پوری بڑی سازش تھی، اس کا یہ حصہ تھا۔ تو اس نے جو ہے بالآخر ایک مرتبہ یہ پلان بنایا کہ میں رات کو چھپ کر جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ پہ وار کروں گا۔ تو اس نے ایک خنجر تیار کیا اور اس کو بڑا جو ہے خنجر کو تیار کر کے اس کو زہر میں بجھا کر بہت ہی زیادہ تیز دھار والا خنجر اس نے جو ہے تیار کیا، اور لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز پڑھانے کے لیے منبر رسول پر جہاں پر آپ نماز پڑھاتے تھے وہاں قریب جا کر یہ اندھیرے میں پہلے سے چھپ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور نیت باندھی تو یہ ایک دم باہر نکلا اور اس نے اپنے خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے پاس 2-3 وار کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، اور آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ بھائی نماز آپ نے جاری رکھنی ہے۔ دیکھیں یہ ہیں اللہ کے بندے کہ جو دنیا سے جا رہے ہیں، جان جا رہی ہے، جان کی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی پاسداری اتنی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے کمی نہیں آنی چاہیے، نماز مکمل کر لو۔ اللہ کے حکم کے بارے میں جو ہے نا اتنی فکر تھی۔ آج ان صحابہ کے اوپر نعوذ باللہ بسا اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں کا حق لیا، فلاں کیا، تو یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ کفر و شرک کی باتیں ہیں، کفریات ہیں یہ، کہ اتنی بڑی شخصیات کے اوپر اس طرح الزام لگانا کہ جو اتنے حساس اور اتنے جو ہے شریعت کے احکامات کے پابند ہیں کہ جان جا رہی ہے، خنجر لگا ہوا ہے،
جسم پر خون بہہ رہا ہے، لیکن دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھائیں آپ۔ نماز پڑھانے لگ گئے۔ نماز جب مختصر کر کے انہوں نے مکمل کی تو یہ ابو لولو فیروز جو ہے بھاگنے کے لیے اس نے صحابہ کے اوپر خنجروں سے وار کیے۔ کتابوں میں ہے کہ تقریباً 13 صحابہ زخمی ہوئے، جن میں سے 6 یا کتنے شہید بھی ہوئے۔ بالآخر اس کو جب پکڑا تو اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ ابو لولو فیروز نامی یہ جو مجوسی غلام تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ کا قاتل تھا، اس کی قبر ایران کے اندر بنی ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کا مزار بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نعوذ باللہ جو ہے عمر رضی اللہ کے چونکہ وہ قاتل تھے تو انہوں نے اس کی محبت میں نعوذ باللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے بغض میں، حسد میں، دشمنی میں اس کی قبر ایران میں ہے اور اس کا باقاعدہ بڑا مزار ہے اور اس کی جو ہے پوجا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہدایت دے۔ تو عرض یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کر جو ہے گھر ان کو لایا گیا، علاج معالجہ شروع ہوا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو آخری دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جاؤ جا کر اماں سے اجازت طلب کرو کہ مجھے اپنے حجرے میں جو ہے تدفین کی اجازت دے دے، جس حجرے میں مجھ سے پہلے میرے یار حضرت ابو بکر اور میرے محبوب حضور علیہ السلام دفن ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر مجھے بھی جو ہے دفن ہونے کی اجازت اگر وہ دے دیں تو ان سے لے لیں۔ جب یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس اجازت کے لیے گئے تو اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، چونکہ یہاں پر ایک میرے والد ہیں اور ایک میرے شوہر ہیں، لیکن چونکہ حضرت عمر کا مجھ پر احسان ہے کہ عمر رضی اللہ نے اس مشکل وقت میں جب مجھ پر بہتان باندھا تھا منافقین نے، سب پریشان تھے، سب خاموش تھے، ایسے موقع پر عمر رضی اللہ نے میری تائید کی تھی اور حضور علیہ السلام کے سامنے فرمایا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان باندھا ان ظالموں نے، اماں عائشہ ایسی ہو اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن کے یہی الفاظ بنا کر جو ہے نازل کیے اور اماں عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا۔ تو اماں نے فرمایا کہ ان کا مجھ پر احسان ہے، میں ان کو اجازت دیتی ہوں کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جا کر بتایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے کہ اماں نے اجازت دی ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بس میرے لیے سب سے زیادہ جو ہے خوشی کی اور سب سے زیادہ جو ہے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے آرام کی جگہ یہاں مل گئی جہاں پر میرے 2 ساتھی مجھ سے پہلے موجود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آرام کی جگہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور آپ کا مرقد اسی حجرے میں بنا جہاں پر حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضور علیہ السلام کی جو ہے نا خمیر مٹی جو ہے ایک ہی جگہ کی تھی کہ جہاں سے اللہ جل شانہ نے مٹی سے ان کی تخلیق کی، بنایا ان کو۔ تو حدیث میں بھی ہے اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں پر انسان کی تدفین ہوتی ہے اسی جگہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہوتی ہے، مٹی وہاں سے لیا ہوا ہوتا ہے جہاں سے انسان کی جو ہے نا تخلیق کی جاتی ہے اور وہیں پر انسان کی تدفین بھی ہوتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسان کو اسی جگہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پہلو میں خلیفہ دوم، مراد رسول، امیر المومنین، جرنیل اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر مبارک بنائی گئی، اور آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنت کے ٹکڑے میں جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اور قیامت تک وہی ہوں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میں اٹھوں گا
تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور میرے بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے۔ تو یہ عظیم شخصیات تھے۔